اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الجواب ان ہیئۃ افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی البعث الی المتعلق والاختلاف انما هو فی الدواعی۔ بات گزشتہ موجز فی الاصول میں 36 صفحہ پر جو ہے ایک سوال کیا تھا کہ جناب مصنف نے کہا تھا ہیئت امر کو انشاء باعث کے لیے وضع کیا ہے؟ صرف ایک ہی معنی ہے، لفظ مختص ہے، مشترک لفظی نہیں ہے، ایک سے زائد معنی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ اگر مشترک لفظی نہیں ہے تو پھر اس ہیئت امر کو کبھی مخاطب کو عاجز قرار دینے کے لیے، کبھی شخص متکلم اپنی تمنا کا اظہار کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور معانی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہیئت امر کے انشاء باعث کے علاوہ اور بھی معانی ہیں اور مشترک لفظی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مختص لفظی، ایک ہی لفظ ہے کہ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوا ہے؟ الجواب، اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ان ہیئت افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی البعث الی المتعلق، تمام موارد میں، تعجیز میں کہیں، تمنی میں کہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس انشاء باعث کے علاوہ موارد ہیں ہیئت امر کو استعمال کر کے، ان تمام موارد میں استعمال ہوئی ہے کہ مولا اپنے غلام کو اس متعلق امر جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، متعلق امر کی طرف کیا کر رہا ہے؟ باعث کر رہا ہے، ابھار رہا ہے۔ انشاء باعث میں استعمال ہو رہی ہے، جس معنی کے لیے وضع ہوئی ہے اسی معنی میں استعمال ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوئی۔ فرق صرف یہ ہے کہ مولا چاہتا ہے کہ مخاطب کو اس کام کے انجام دینے پر ابھارے۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے ابھارنے کا؟ سبب مختلف ہوتے ہیں، دوائی مختلف ہوتے ہیں۔ دوائی دائی کی جمع، دائی کہتے ہیں سبب کو۔ وہ جو ابھار رہا ہے مولا کسی کام کے انجام دینے پر، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی سامنے والے کو عاجز قرار دینا چاہتا ہے، کبھی اسی صیغہ امر کو استعمال کرتا ہے تاکہ اپنی تمنا کا اظہار کرے، اور کبھی کچھ سبب ہوتا ہے۔ اسباب مختلف ہیں انشاء باعث کے، لیکن ہیئت امر کو انشاء باعث میں ہی استعمال کیا گا، انشاء باعث کے ہٹ کر اور کسی معنی میں استعمال نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں اس کی کوئی اور مثال ہے کہ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے
اسی معنی میں استعمال کے مختلف اسباب ہوں؟ کہتے ہیں ہاں، ہمارے پاس جو ہے کلمہ استفہام ہے، حمزہ استفہام وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ طلب فہم کے لیے۔ یہ اس کا معنی موصولہ اور حقیقی معنی ہے، طلب فہم۔ لیکن اس طلب فہم میں ہی استعمال ہوگا، لیکن اس طلب فہم جب کرے گا تو اس کے پیچھے سبب مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی واقعاً متکلم ایک چیز کے متعلق علم نہیں رکھتا، نہیں جانتا، جاہل ہے، کہتا ہے ازید قائم، زید قائم ہے، ازارب زید، زید مارا ہے، چونکہ علم نہیں رکھتا کہ زید نے مارا ہے یا نہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے یہی استفہام استعمال کرے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ متکلم جاہل ہے، علم رکھتا ہے، پھر بھی استفہام استعمال کرے گا تاکہ اس کے پیچھے سبب کیا ہوگا، تاکہ بتائے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، یہ کام ممتنع ہے، ممنوع ہے۔ سمجھ آئیے؟ جیسے خداوند متعال نے خود استفہام کو استعمال کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ اب اس استفہام سے خدا کا اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ آیا طلب فہم کرنا چاہتا ہے، طلب فہم میں ہی استعمال کیا ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ سبب یہ نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ عالم اور جاہل برابر ہیں یا نہیں، خدا تو جانتا ہے۔ پھر استفہام کو کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ خدا کہے کہ نہیں، جاہل اور عالم برابر نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ ہوا وہی طلب فہم میں ہے، استعمال ہوا ہے، لیکن طلب فہم کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ تاکہ اس کی تساوی کا انکار کرے۔ جس طرح استفہام ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے استعمال کے پیچھے سبب مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح حیات امر ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، وہ معنی کیا ہے؟ انشاء باس، لیکن اس انشاء باس کے پیچھے سبب مختلف ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوئی۔ یہ مسئلہ یہاں تک تھا، اس کا ترجمہ میں کروا دیتا ہوں بعد میں۔ اور آج جو ہم نے بحث پڑھنی تھی وہ موجز فی الاصول کا صفحہ 38 ہے، حصہ اول سے۔ المبحث الرابع الامر عقیب الحظر، اذا ورد الامر عقیب الحظر فهل یحمل الامر علی الوجوب او لا؟ مثلا قال سبحانہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، ثم قال وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ آج بات یہ ہے، توجہ کرنا، امر کی بات ہو رہی تھی۔ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، بتا چکا ہے جناب مصنف کہ صیغہ امر کس کے لیے وضع ہوا ہے، حیات امر کس کے لیے وضع ہوئی۔ اب کہتے ہیں وہ تو بحث تھی کہ جب امر تنہا تنہا آتا تھا، مولا کسی فرمان کو جاری کرتا تھا، ایک مرتبہ اول مرحلے میں فرمان اور امر کو جاری کرتا ہے، اور بعض اوقات مولا اسی صیغہ امر کو یا مادہ امر کو یا حیات امر کو جو ہے پہلے نہیں لاتا ہے، کسی چیز کے متعلق منع کرتا ہے، پھر اسی چیز کے متعلق کیا کرتا ہے؟ حکم اور امر دے دیتا ہے، فرمان کر دیتا ہے۔ تو اس فرمان اور امر کو کہیں گے الامر عقیب الحظر، نہیں کے بعد جو امر آیا ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے، خداوند متعال نے کہا کہ تمہارے لیے ان
جانوروں حیوانات کا گوشت کے جو چارہ کھانے والے ہیں ان کا گوشت تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، مگر وہ جانور کے جو بعد میں تم پر تلاوت کیے جائیں گے، تمہارے لیے بیان کیے جائیں گے، ان کے علاوہ باقی سارے چارہ کھانے والے جانور حلال ہیں، الا مگر جو ہے وہ مقام شکار میں ہوں، در حالانکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی حتیٰ حلال جانور جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں حالت احرام میں ان کو شکار نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئیے؟ شکار سے کیا کر دیا اس آیت میں؟ منع کر دیا ہے۔ نہیں آ گئی ہے نا؟ نہیں آ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا بعد والی آیت میں؟ اذا حللتم فاصطادوا، جب تم محلل ہو جاؤ، یعنی جب تم احرام کھول دو، احرام سے باہر آ جاؤ، فاصطادوا، یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا، حکم دے رہا ہے تم کیا کرو؟ شکار کرو۔ جب تم حرم سے احرام سے باہر آ جاؤ تو تم شکار کرو۔ اب پہلی آیت میں منع آئی ہے، نہیں کر دی ہے کہ حالت احرام میں شکار تمہارے لیے حرام ہے، منع ہے۔ اب کہا کہ جب تم احرام سے باہر آؤ تو تم شکار کرو۔ یہ فاصطادوا جو امر ہے جو نہیں کے بعد آیا ہے، اس میں بحث ہے کہ آیا یہ نہیں کے بعد جو امر آ رہا ہے مولا کی طرف سے، خواہ قرآن میں آ جائے یا روایت یا حدیث پیغمبر میں آ جائے، اس امر کو کس پر حمل کریں گے؟ آیا وجوب پہ دلالت کرتا ہے، آیا استحباب پہ دلالت کرتا ہے اور جواز پہ دلالت کرتا ہے، یا نہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے نہ استحباب میں ظہور رکھتا ہے؟ جناب مصنف کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ بعد نہیں، جب امر آئے تو کس میں ظہور رکھتا ہے؟ تین قول ہیں۔ بعض نے کہا ہے وجوب میں ظہور رکھتا ہے، توجہ ہے آغا جان؟ بعض نے کہا ہے استحباب، ندب اور جواز پہ دلالت کرتا ہے، وہ کام کے جو منع تھا اب کیا ہے؟ جائز ہے، واجب پہ دلالت نہیں کرتا۔ تیسرے قول کے بھی قائل ہیں کہ جب اس قسم کا امر نہیں کرنے کے فوراً بعد مولا لائے گا، نہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے نہ ندب میں ظہور رکھتا ہے، بلکہ کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتا، پھر مجمل ہے، احتمال ہے کہ مولا واجبی طور پر یہ کام ہم سے طلب کر رہا ہے، احتمال ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اسی نہیں کو اٹھا رہا ہے، دونوں احتمال ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ تین قول ذکر کر دیے تو جناب مصنف کے نظریے کے مطابق تیسرا قول تحقیق کے مطابق ہے، قول حق یعنی تحقیق کے مصنف کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ جب اس قسم کے موارد میں صیغہ امر یا مادہ امر کو آگا استعمال کریں گے تو نہ وجوب میں ظہور ہوتا ہے اس کا نہ استحباب میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اس مقام پر دونوں احتمال دیے جا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ کسی میں ظہور نہیں رکھتا اور امر اس قسم کے موارد میں کیا ہوتا ہے؟ مجمل ہوتا ہے۔ اس کے مجمل ہونے پر دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھیں، جب مولا نے ایک کام سے منع کیا اور نہیں کہ فوراً بعد کیا لایا ہے؟ امر لایا ہے، تو یہی نہیں احتمال ہے کہ مولا نے اس نہیں کو کرینہ بنایا ہو، کرینہ بنا کر جو ہے اپنے سامع کو کہا ہو کہ جناب اب یہ کام کریں، یعنی یہ سے منع کیا گیا تھا، اب وہ کام کیا ہے؟ منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، بلکہ احتمال کرینہ ہے، اسی نہیں کے کرینے بننے کا احتمال ہے کہ اس کو بطور کرینہ اخذ کیا ہو اور کرینہ قرار دیا ہو، اس امر کے معنی جواز پر دلالت کرنا۔ ایک یہ احتمال ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کرینہ اس کو بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضر کے بعد اگر امر آئے گا تو وہ
جواز پر دلالت کرے گا کہ وہ کام جو منع تھا وہ کیا ہے؟ منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ احتمال، اس احتمال کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نہی کی طرف مولا نے بالکل منع کیا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ قرینہ مرینہ کے طور پر اخذ نہیں کیا، قرینہ اس کو تصور نہیں کیا، بلکہ مولا نے ابتدا سے گویا کہ ایک حکم اور فرمان جاری کیا ہے۔ اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ابتدا سے صیغہ امر آئے گا تو کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، بے دلالت عقل، دلالت التزامی۔ احتمال ہے کہ اس نہی کو قرینہ بنایا ہو، احتمال ہے کہ اس نہی کو قرینے کے طور پر اخذ نہ کیا ہو۔ اگر وہ احتمال دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امر اباحت پہ دلالت کرتا ہے، جب یہ احتمال آئے گا تو کہے گا امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ آقا جی جب احتمال آئے گا تو پھر دلیل آپ کی باطل ہو جائے گی، پھر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، چونکہ احتمال ہے کہ اس کو قرینہ کے طور پہ اخذ کیا ہو، احتمال ہے قرینہ کے طور پر اخذ نہ کیا ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ احتمال ہے کہ وجوب کے لیے استعمال کیا ہو، احتمال ہے کہ ندب کے لیے۔ جب دو احتمال پائے جائیں تو اسی کو کہتے ہیں کلام کیا ہے؟ مجمل ہے۔ بات سمجھ آئی آقا جی؟ خوب دیکھیں بس۔ ہاں ایک اور بات کرتے ہیں، نام اذا قامت القرینہ، تو یہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اگر کسی مقام پر مولا نہی کے بعد امر کو لاتا ہے اور اس امر کے ساتھ ایک قرینہ اور دلیل لاتا ہے کہ میری مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ نہی کو اٹھانا ہے، وجوب میری مراد، تو پھر تو وہ کیا کرے گا؟ جواز پہ دلالت کرے گا، کہے گا یہ منع نہیں ہے کہاں؟ کہتا ہے یہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے کہ نہیں کے بعد امر کے ساتھ قرینہ لائے اور کہے کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ کام جو منع تھا وہ منع نہیں ہے۔ ہماری بحث تو وہاں ہے کہ امر کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں ہے، نہیں کے بعد آ جائے تو کس پہ دلالت کرے گا؟ کہتا ہے کسی پر بھی، نہ وجوب پر نہ جواز پہ دلالت کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی جواز شاہ جی؟ خوب دیکھیں، الجواب ان حیت افعل، پہلے جو ایک پیرا رہ گیا تو اس کا جواب، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں 36 صفحہ پر۔ الجواب ان حیت افعل، جواب اس سوال کا یہ ہے کہ یہ مختلف معنی میں جو استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف معنی کے لیے وضع ہوا ہے؟ کہتا ہے نہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان حیت افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی الباس، ان تمام موارد میں جو آپ نے دکھائے ہیں کہ وہاں پر تمنا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تعجیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا تحدید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان تمام موارد میں باس میں استعمال ہوا ہے، ابھارنا ہے متعلق امر کی طرف۔ والاختلاف انما ہوا فی دوائی، اور اختلاف جو ہے وہ اسباب میں ہے۔ آقا جی اس ابھارنے کا سبب کیا ہے؟ فتارتن یکون الدائی، بعض اوقات سبب اس باس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہوا ایجاد المتعلق فی الخارج، کے امر کے متعلق کو خارج میں کیا کرے؟ ایجاد کرے، اس لیے ابھارتا ہے۔ واخرى، اور بعض اوقات یکون الدائی ہوا التعجیز، سبب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس کو انجام دیں تاکہ کیا کرے؟ سامنے والے کو عاجز قرار دے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وثالثتاً التمنی، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ اپنی تمنا کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات چوتھی مرتبہ جو ہے هو الانذار، سامنے والے کو کہتا ہے یہ کام کریں، یعنی ڈرانا چاہتا ہے کہ تو کر کے تو دیکھ، میں آپ کو دیکھوں گا۔ قرآن میں بھی آیا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے رسول کہہ دیجئے تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارے عمل کو، اس کا رسول اور مومنین دیکھنے والے ہیں۔
الی غیر ذالک من الدوائی، اس کے علاوہ اور بھی دوائی ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے امر کو لایا جاتا ہے۔ ففی جمیع الموارد یقوم المستعمل فی، تمام موارد مستعمل فی کیا ہے؟ واحداً، ایک ہی معنی ہے۔ وانما الاختلاف، سوائے اس کے کہ اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ اسباب میں ہوتا ہے۔ اس باس کے انشاء کے پیچھے اسباب مختلف ہیں۔ نظیر و ذالک کہتے ہیں اسی کی مثل ہے۔ الاستفہام، استفہام، فقد یکون الداعی ہوا طلب الفام، کبھی کبھی سبب کیا ہوتا ہے؟ طلب فام کرنا چاہتا ہے۔ واخری، اور کبھی اخذ الاقرار، مخاطب سے اقرار لینا چاہتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، خداوند متعال چاہ رہا ہے کہ تم اقرار کرو کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہیں۔ والمستعمل فی فی الجمیع واحد، مستعمل فی اس استفہام میں تمام کیا ہے؟ تمام میں کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انشاء و طلب فام، طلب فام کو ایجاد کرنا ہے، لیکن اسباب مختلف ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آئیے 38 صفحہ مبحث رابع کا ترجمہ جو پیرا ابھی بیان کیا ہے۔ الامر عقیب الحظر، امر اور فرمان آ جائے نہیں کے بعد۔ اذا ورد الامر عقیب الحظر، جب حکم آ جائے نہیں کے بعد، فہل یحمل الامر علی الوجوب او لا، آیا امر کو وجوب پر حمل کریں گے یا وجوب پر حمل نہیں کریں گے؟ فمثلاً قال سبحانہ، مثلا خداوند سبحان نے فرمایا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے ان چوپایوں کا، حیوانات کا گوشت کہ جو چارہ کھانے والے ہیں، تمہارے لیے حلال کرا دیا گیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حیوانات کے جو تم پر بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، دراصل کہ وہ مقام شکار میں نہ ہوں، چارہ کھانے والے جانور، وانتم حرم، اور تم کیا ہو؟ محرم نہ ہو۔ اگر تم محرم ہو ہاں تو پھر وہ مقام شکار میں، جو مقام شکار ہے کہ یہاں تک آپ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، اس مقام پر نہ ہوں تو تب حلال ہے۔ اب منع کر دیا کہ مقام شکار میں، جو حالت احرام میں شکار نہ کریں۔ پھر کہا اذا حللتم فاصطادوا، تب تم محلل ہو جاؤ، محلل جنگ احرام سے باہر آ جاؤ، فاصطادوا، پس تم شکار کرو۔ فقد اختلف الاصولیین فی مدلول حیۃ الامر، اصولین نے اختلاف کیا ہے کہ حیۃ امر کا مدلول جو نہیں کے بعد آیا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے؟ 4 قول کی بنا پر۔ الاول ظاہرۃ فی الوجوب، الثانی ظاہرۃ فی الاباحۃ، الثالث فاقدۃ للظہور، کہتے ہیں الثالث هو الاقوی، تیسرا قول جو ہے قوی ہے۔ لأن تقدم الحظر، کیونکہ نہیں کا مقدم ہونا، یصلح، یہ صلاحیت رکھتا ہے کس کی؟ لأن یکون قرینۃً، کہ یہ قرینہ بن جائے، علاؤ، اس بات پر، ان الامر الوارد بعدہ، کہ جو امر حکم اس کے بعد وارد ہوا ہے، لرفع الحظر، اس نہیں کو اٹھانے کے لیے، لا للایجاب، ایجاب وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں کا مقدم ہونا قرینہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے نا۔ فتکون النتیجۃ، اگر اس کو قرینہ کے طور پر لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہے الاباحت، کہ یہ حیۃ امر اباحت دلالت کرتی ہے۔ کما یحتمل، جس طرح کے احتمال پایا جاتا ہے، ان المتکلم لم یعتمد علی تلک القرینہ، اس قرینہ پر متکلم نے اعتماد نہیں کیا، واطلق الامر، اور امر کو مطلق لایا ہے، بغیر کسی قرینے کے لایا ہے، لغایت الایجاب، وجوب کو غرض و غایت تھی۔ سمجھ آئیے؟ جب یہ احتمال آیا، فتکون النتیجہ، اس احتمال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہی الوجوب۔ وَلِأَجْلِ الْاحْتِمَالَيْنِ، چونکہ 2 احتمال ہیں، یکون الکلام مجملاً، تو کلام مجمل، جب 2 احتمال آتے ہیں تو دلیل قابل دلیل نہیں رہتی۔ نعم اذا قامت القرینۃ علی ان المراد هو رفع الحظر، ہاں
کرینہ اگر قائم کر دے کہ میری مراد اس امر سے اس نئی کو اٹھانا ہے، وہو امر آخر خارج عن البحث، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہماری محل بحث سے کرینہ ہو، تو پھر تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب مطلق امر آ جائے نہیں کی بات، تو وہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وصلی اللہ علی رسول و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔